اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 30ویں پارے کی ابتدا سے سبق شروع کرتے ہیں۔ ترکیبیں آپ کریں گے اور پھر جب آپ ترکیب کر لیں گے تو اس پہ جہاں جہاں تبدیلی آئے گی وہ ہم بتاتے چلے جائیں گے، یا کچھ سمجھانے والا پوائنٹ ہوگا تو وہ ہم آپ سے ذکر کرتے چلے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت مبارکہ ہے، فرمایا اما یتساءلون، آپ ترکیب کرنا شروع کیجئے۔ جی ان ما جو ہے، یہ ان اور ما کا جو ہے جار مجرور یہ ان پلس ما ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جار یہ جار جی مجرور، اور اس کے آگے فعل یتساءلون فعل ہے، اور اس کا جی اور اس کا فاعل جو ہے وہ واو۔ یہ جو واو ہے یہ اس کا فاعل ہے، یہ واو جی ضمیر ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ جملہ فعل اور فاعل کو ملا کر جملہ فعلیہ، فعل اور فاعل اور مقدمہ اور یہ مجرور کو ملا کر جملہ فعلیہ بنا دیں گے۔ مجرور کو، اچھا یہ اسی کا متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک، جی تھوڑا سا ٹھیک ہے، میرا خیال آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، بلکہ جار مجرور بھی اسی کا متعلق ہے، جی مطلب ٹھیک ہو گئی۔ صحیح ہے سر۔ تو اس کو کہتے جی ہیں ظرف، نحو والوں کی زبان میں اسے کہتے ہیں ظرف۔ ظرف، ٹھیک ہو گئی۔ اچھا ظرف میں جب ہمارے یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ ہمارا متعلق آلریڈی موجود ہوتا ہے، جیسے یہ موجود ہے، اس کو کہتے ہیں جی ظرف لغو۔ ٹھیک، یہ باتیں آپ کو پتہ ہی ہیں، ٹھیک ہو گئی۔ بات وہی تھی، آپ نے جو ملایا فعل فاعل اور جار مجرور مل کے جملہ فعلیہ، بس میں نے ایک جی نام آپ کو ایکسٹرا بتا دیا تاکہ کتابوں میں اگر ظرف کہیں لکھا ہوا ہے یا آپ بھی اب یہی نام یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، جار مجرور کو جوڑیں گے جی ٹھیک، اور متعلق کریں گے تو اس کو کہیں گے یہ ظرف لغو ہے، یا صحیح، تساءلون کا ظرف لغو ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ چل اب ٹھیک یہ ہے سر، تینوں ملائے تو کیا بنا؟ یہ جملہ فعلیہ بن گیا۔ یہ جملہ فعلیہ بن گیا۔ ترجمہ کیجیے۔ وہ کس چیز کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں؟ دیکھیں پہلے فاعل کا ترجمہ ہو گیا وہ، ٹھیک ہے۔ آگے جار مجرور کا ترجمہ جی کریں، کس چیز کے بارے میں؟ ما کس چیز، ٹھیک ہو گیا۔ من ہوتا تو کس آدمی ہو جاتا، تو یہ ما چیز کے لیے ہوتا ہے، تو کس چیز، ان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ جی اب فعل کا ترجمہ کریں، سوال کرتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی توجہ گئی؟ آپ نے پہلے ترجمہ کیا تھا تو آپ نے کہا تھا آپ سے سوال کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آپ سر، کی عربی نہیں ہے ہمارے پاس، نہیں ہے تو ہمیں اردو میں بھی اسے ذکر نہیں کرنا، نہیں لکھ رہے ہیں ٹھیک بس۔ ہے۔ وہ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اوکے۔ یہ ہمارا جی پہلا جملہ ہے، پہلی آیت مبارکہ ہے، اور یہ مکمل ایک سینٹینس ہے۔ صحیح، چلیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ فرمایا انیم نابا العظیم، جی انیم نابا العظیم، جی کریں ترکیب۔ جی اچھا، ان جو ہے استاد صاحب یہ جار ہے، ان جار ہے، اور آگے جو ہے ابھی نبا کو مجرور نہیں بنائیں گے کیونکہ یہ موصوف بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پہلے ہم اس کو بنائیں گے ہم موصوف، یہ موصوف ہے، اور عظیم کو بنائیں گے اس کی صفت یہ بنے گا صفت، فے پر اور زبر ہوتا ہے، صفت۔ ٹھیک۔ جی ٹھیک ہے، صوف اور صفت صفت کو ملائیں گے تو مرکب توصیفی، مرکب توصیفی، جی مرکب توصیفی جو ہے استاد صاحب یہ بنے گا مجرور، یہ جار کا مجرور، ٹھیک جی ہو گیا۔ اب اور کیا یہ کریں؟ بن جائے گا، یہ ظرف مستقر بن جائے گا۔ ہاں یہ بنے گا، یہ جار مجرور ہے، اس کو بھی ظرف کہیں گے، لیکن یہ لفظ جی نہیں ہے، یہ مستقر ہے۔ صحیح ہے، تو کیوں کہا ہے مستقر؟ آپ نے کیا کرنا ہے اب اس کے ساتھ؟ کہ اس کا جو ہے وہ موجود نہیں ہے، متعلق موجود نہیں ہے۔ ہاں تو نکالیں متعلق، جب آپ نے اس کو مستقر کہہ دیا تو نکالیں۔ ثابت تو نہیں استاد صاحب؟ دیکھیں اس کا ایزیلی طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ تھوڑا سا توجہ کریں، ہمیشہ فعل عام نہیں اچھا لگتا، چل تو جی جاتا ہے
لیکن اب آپ تھوڑا سا نا پچھلی آیت اور اس آیت کو نا تھوڑا غور سے پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آئے گی کہ ہوا کیا. وہ آپ سے وہ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ بڑی خبر کے بارے میں. تو یہ جو جملہ ہے بڑی خبر کے بارے میں، اردو میں بھی میں نے اتنا ہی بولا، لیکن بات پوری ہمیں سمجھ میں آتی ہے. بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں نہیں؟ جی ٹھیک ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ ہوتا ہے آپ کو محذوفات نکالنے کا طریقہ. بھئی آپ بات سمجھ رہے ہیں تو جو آپ کے دماغ میں ہے اسی کو آپ لفظوں میں لائیں گے. بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں جی اچھا صحیح ہے. تو کیا نکالیں پھر؟ وہ سوال ابھی پیچھے اس کا فعل سمجھ نہیں آ گزرا ہے رہا. نا. اچھا سالون یتساءلون، یتساءلون ٹھیک ہے. یتساءلون. جی اب اس ٹھیک کی ہے. ترکیب کرتے ہیں فعل، پھر فعل اور فاعل، واو فاعل، واو فاعل. اور یہ ظرف مستقر مل کر جی جملہ فعل ہے. ترجمہ کریں. وہ ہاں وہ کس بڑی نہیں وہ بڑی وہ کس بڑی خبر کے بارے میں سوال کرنا. سوچتے نہیں. دیکھیں ترجمے میں کبھی بھی سوچتے نہیں، ترجمے میں دیکھتے ہیں. جی ٹھیک ہے، آپ نے جی لکھا ہوا ہے سب کچھ، پہلے آپ فائل کا ترجمہ کریں گے وہ ٹھیک ہے. اب صحیح. آپ جار پھر مجرور کا ترجمہ کریں گے. یہ جار ہے، بڑی، یہ مجرور ہے. مجرور میں پھر دو لفظ ہیں مرکب توصیفی. صحیح ہے. وہ بڑی خبر بڑی خبر کے بارے میں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. سوال کرتے ہیں. ویری گڈ. بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی استاد صاحب سمجھ آ ترجمے گیا میں کبھی بالکل. بھی سوچتے نہیں، جی کہیں بالکل. سے پک نہیں کرتے. ترجمہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ کا کام ہوتا ہے صرف جو آپ نے یہ اصل بیس تھی بن گئی. اگلا کام تو اسٹرکچر بننے کے بعد تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا. پلسٹر کریں، اس کی ڈیزائننگ کریں، کچھ بھی کریں. سمجھ آ جی گئی بات؟ صحیح ہے. آپ نے اس کو دیکھ کر ہی ترجمہ کرنا ہوتا ہے. دوسری ترکیب بھی ہو گئی. اما جی یتساءلون عن النبأ العظیم. اچھا جی بات ابھی رکی نہیں. اس کے ساتھ الذی ہم صحیح ہے. فیہ جی مختلفون. صحیح ہے. الذی ہم فیہ مختلفون. جی الذی جو ہے یہ اسم موصول، اس میں موصول. ویری گڈ. اس کے بعد جو ہے ہم اب اس کا صلہ بنائیں گے، لیکن اسم موصول سے پہلے یہ ہم جو ہے مبتدا. ہم کو صلہ نہیں بنائیں گے، ہاں صلہ نہیں بنائیں گے، صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے. جملہ ہوتا ہے. جی جی. یہ تو بنا ہم جو ہے مبتدا. ویری گڈ. مبتدا. پھر فی ہی استاد صاحب جار مجرور بنے گا. جار مجرور. اچھا مختلفون جو ہے کیونکہ یہ بھی رفعی حالت میں آ رہا ہے تو یہ خبر. یہ خبر تو جار مجرور کو کیا کریں گے پھر؟ متعلق کریں گے نا استاد اس کے صاحب، متعلق کریں گے اس کے اپنا خبر کے. مختلفون کے ظرف لام. اوکے. جی جی مختلفون اس میں فاعل. صحیح ہے. صحیح ہے. اس میں جی ہم اس کا فاعل. یہ والا واو فاعل کا نہیں ہے. وہ جو واو فاعل والا ہوتا ہے وہ فعلوں میں ہوتا ہے. یہ اس میں فاعل ہے. صحیح ہے. اس میں فاعل میں جو واو ہوتا ہے یہ جمع کا ہوتا ہے. اچھا صحیح ہے. سمجھ آ رہی؟ جی ہاں یعنی یہ اعراب کا ہوتا ہے. کہہ لیں اعراب کا ہوتا ہے. یہ جو واو ٹھیک ہے. ہوتا ہے یہ ضمیر والا نہیں ہوتا، یہ اعراب کا ہوتا ہے. اسی لیے حالت جری میں یہ مختلفین ہو جائے گا. صحیح ہے. فرق سمجھ میں آ گیا اس واو کا اور اس واو کا؟ جی سمجھ آ گیا تو استاد جو صاحب. فعل میں ہوتا ہے وہ ضمیر ہوتی ہے، یہ ضمیر نہیں. اس لیے ہم نے اس کا فاعل ہم کو بنایا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا جناب علی، یہ مبتدا اور یہ خبر مل کر سوری اس کو ملاتے ہیں، یہ بنے گا صرف جملہ اسمیہ. یہ سارے اس میں فاعل والی جو کلوزنگ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شبہ جملہ اسمیہ. اچھا صحیح ہے. کیا کہتے ہیں؟
شبہ جملہ اسمیہ. دیکھیں یہ اس میں فاعل ہے، یہ اس کا فاعل ہے، یہ اس کا جار مجرور ہے. دیکھیں آپ اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں گے نا تو لائک اے فیل کی طرح کی کلوزنگ بن رہی ہے. فیل، فاعل، جار صحیح ہے. مجرور. ہوں سمجھ آ رہی بات؟ ہوں اس میں جی فاعل، ٹھیک ہے. اس کا فاعل، اس کا جار مجرور. صحیح ہو گیا استاد صاحب. بات سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ بالکل سمجھ آ گئی، بالکل سمجھ آ گئی انشاءاللہ. اب اس کو کہتے ہیں، یہ جو کلوزنگ ہوتی ہے اس میں فاعل کی بھی، اس میں مفعول کی بھی، اس کلوزنگ کو کہتے ہیں جی صرف ٹھیک جملہ ہے. اسمیہ. یہ جملہ نہیں ہوتا لیکن جملے کی طرح کا ہوتا ہے. اوکے، صحیح ہے. شیپ جملہ اسمیہ اوکے. ہو کر اب بتائیں یہ بن گیا، یہ بن گیا خبر. خبر کو ملائیں تو یہ بن گیا صلہ. جملہ اسمیہ ہو جی کر اب موصول کا صلہ بن گیا. صلہ. موصول صلے کو ملائیں تو موصول اتنا پریشان ہونے والی مرکب بات نہیں ہوتی. مرکب موصول. اسی کو پیچھے کنٹینیو کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، یہ ہے صفت اول، یہ اچھا. صفت ثانی. معرفہ پلس اچھا. معرفہ کا فارمولا ہے. باقی ساری ترکیب ویسے ہی ہو جائے گی، یہاں جڑ جائے گا. یہ موصوف اپنی صفت اول صفت ثانی سے مل کر مرکب توصیفی، پھر جار کا مجرور، پھر پیچھے ظرف مستقر. اوکے، جی اوکے استاد صاحب. ایک اب آپ نے ترجمہ منٹ. جی کرنا ہے. ترجمے میں کیا کرنا ہے وہ تھوڑا سا آپ دیکھیں. جی جی ایک منٹ استاد صاحب. پہلے اس خبر کا ترجمہ کیا آپ نے، بڑی، ٹھیک ہے. صحیح. ساتھ اس کا بھی کر دیں. الذی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ. وہ اس کریں، اس، وہ اور اس دونوں ترجمے ہوتے ہیں. جی کیس کیس وہ اس بڑی، ٹھیک ہے. وہ اس بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اب صلے کا ترجمہ کر دیں. کے بارے میں یہاں تک ہو گیا آپ کا ترجمہ؟ ادھر ہوگا جو نہیں، یہاں تک ہو گیا. ٹھیک ہے. یہاں تک ہو گیا. آگے کریں. ہم فیہ مختلفون کا ترجمہ کریں. وہ اس میں اختلاف کرنے والے ہیں. وہ فیہ، اس میں جس میں، جب پیچھے صلہ موصول آتا ہے تو پھر آگے جو ضمیر ہوتی ہے صلے والی، اس کو اس نہیں کرتے، پھر جس کر دیتے ہیں. اچھا. نہیں آئی سمجھ؟ دیکھیں یہ اللہ زی آیا نا، جی. اللہ زی کا ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ اس یا وہ. اس یا وہ. اب ایک صلے میں ضمیر ہوتی ہے اس میں موصول کی، ہاں. نہیں؟ جی بالکل ہوتی ہے. جو اس میں موصول کو لنک دے رہی ہوتی ہے وہ ایک جی ضمیر ہوتی ہے. یہاں یہ فیہ کی ہی ضمیر ہے. اب صحیح. نارملی فیہ کا ترجمہ ہے اس میں، لیکن جب یہ ہاں. لنک میں آتی ہے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں جس میں. جس میں. وہ جس میں اختلاف کرنے والے ہیں. یہی تھا. جی بالکل. دوبارہ دیکھیے پورا ترجمہ. جی وہ اس بڑی خبر کے بارے میں. اچھا استاد صاحب، اس میں یہ کیا کہ ہم لوگوں نے پہلے صفت اول کا وہ تو سمجھ آ گیا، پھر اسی کے ہم نے ساتھ ہی پہلے ہمیں صفت موصول کا بھی ثانی کا کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہاں. تھی کہ صفت ثانی میں کوئی لفظ ایسا نہیں تھا کہ جو دوسرے نمبر پر ہی رکھ سکتے ہم اس کو. اگر اس کو بڑی کے بعد لگاتے نا تو ایک عجیب سا لگتا. صرف اس لیے اس جی کی ٹھیک ہے. ترتیب بدلی ہے، پہلے اس کا کیا پھر اس کا کیا. ہاں. لیکن فرق استاد نہیں صاحب یہ پڑتا. کون سے رول. جی وہ یہ اصل میں میرا اصل میں سوال یہ ہے کہ اگر یہ تو آپ نے بھی کروایا نا تو بالکل مطلب ایک سینس ڈیولپ ہوا. اگر میں کرتا تو شاید میں اس طریقے سے کرتا کہ وہ بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر ختم کرتا، پھر الذی ہم فیہ مختلفون، الذی کو کرتا وہ، ٹھیک ہے،
پھر آگے سے وہ ترجمہ کرتا وہ جس میں اختلاف کرتے ہیں. ہاں اب مسئلہ پتا کیا ہے اس میں، اگر آپ یوں کرتے جی ہیں تو آپ اس موصول صلے کا جو لنک ہے پیچھے وہ آپ ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ اس جی کا لنک ہے، یہ صفت ہے اس کی، ہم، سمجھ آ رہی؟ اس کا ہم، پیچھے موصوف ہے نا، ہم، اگر آپ اس کو الگ الگ کر دیں گے تو دونوں ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے، حالانکہ ان کا آپس میں ایک کنیکشن ہے موصوف ہم، صفت والا. صحیح ہے. جب آپ ترکیب میں کنیکشن دے رہے ہیں تو آپ کو ترجمے میں بھی دینا پڑے گا. ہاں تو ہم نے دیکھے نا صفت کے ساتھ موصول کو کیوں جوڑا دوسرے کے، ہم نے مطلب صفت اول لی اور پھر موصول اور صلہ کا پورا ترجمہ ایک ساتھ کیوں نہیں کیا؟ ہاں یہ بھی ایک طریقہ ہے. دیکھیں جب ہمارے پاس موصول صلہ یوز ہوتے ہیں تو موصول صلہ کہیں بھی استعمال ہو، یہاں آپ دیکھیں موصوف صفت میں ہو رہا ہے یوز، یہ کہیں بھی آئے گا. ہم، تو ہم، موصول صلے میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ موصول اور صلے کو الگ الگ کر دیں ترجمے میں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. موصول کا ترجمہ اپنے ہم، پیچھے والے جملے کے ساتھ جوڑ لیں، جیسے یہ صفت ہم، بن رہا ہے تو اس کو اپنے موصوف کے ساتھ جوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اور صلے کا ترجمہ سیپریٹلی بعد میں کریں، اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے؟ اس کی ایک ویڈیو ہے آپ کے پاس، موصول صلے والا پورا چیپٹر ہے ہمارا. جی 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 بالکل ہے، وہ دیکھا میں نے بالکل. ہاں تو صلے کا ترجمہ یا شروع میں کر دیتے ہیں یا آخر میں کر دیتے ہیں، یہاں آخر میں سوٹ کرے گا. تو صلے کا ترجمہ سیپریٹلی الگ کرتے ہیں، صرف اس میں موصول کا ترجمہ اس کے ساتھ جو بھی اس کا دوسرا رشتہ دار ہوتا ہے، یہ کسی نہ کسی کا رشتہ دار بنتا ہے اس میں موصول، اس کا جی جو ٹھیک بھی ہے. تعلق والا ہوتا ہے اس کے ساتھ جوڑ کے اس کا ترجمہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور صلے کو الگ سے ترجمہ کرتے ہیں. ہم، سمجھ آئی بات؟ جی ہماری 3 آیات طیبات ہوئی ہیں اور آپ کی کلاس کا وقت ہے، کل امید ہے زیادہ وقت مل جائے گا، جی انشاءاللہ عزیز. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ جی یہیں سے آگے ہم شروع کریں گے. اس کو دیکھیے گا، میں یہ ویڈیو بھی آپ کو شیئر کر دوں گا، میں نے ریکارڈ کی ہے، ٹھیک ٹھیک ہے. ہے؟ اچھا استاد صاحب بس ایک آخری سوال یہ ہے بولیں. کہ اسم الفاعل اور اسم المفعول، جیسے آپ نے اسم الفاعل اور اسم المفعول میں بھی آپ نے وہ فاعل نکالا ہوں، تو ان میں بھی وہی ضمیریں چلتی ہیں ساری وہی جو چلتی ہوا ہما ہوں؟ ٹھیک بالکل ہے. وہی چلتی ہیں، فائل جب نکالنا پڑتا ہے تو ہر جگہ وہی چلتی ہے. تو اس میں مخاطب کی ہوگی، مخاطب اور حاضر کی، مخاطب کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور حاضر کی بھی نہیں پڑتی نا ہاں اسم الفاعل اور مفعول میں؟ جی پڑھتی اس ہے، میں سوری، صرف ہوا. انت عالم پڑھتی ہے، اچھا تو وہی نکالتے ہیں، وہی ساری ضمیریں ہوتی ہیں. انا عالم میں انا نکل جائے گا. اچھا نہیں یہ میں نہیں اصل میں صرف مفعول مطلب اب مختلفون ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. مختلفون میں اگر پیچھے دیکھیں، اس کے پیچھے سے پتہ چلتا ہے، پیچھے ہم ہے اس میں بھی ہم نکلے گی. اگر اس کا ترجمہ کرنا ہے کہ وہ مختلف ہیں تو وہ کا ہم نکلے گی. اگر کہنا تھا کہ تم مختلف ہو، انتم مختلفون، تو مختلفون کے بعد بھی انتم نکلے گا. ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے. تو اس میں مطلب یہ دیکھا جاتا ہے کہ پیچھے سے اس کو کیا کنیکٹ کر رہا ہے. ہاں اچھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے استاد صاحب، ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر اللہ استاد آپ صاحب. کو خوش رکھے. میں یہ ویڈیو آپ کو انشاءاللہ پیش کر دوں گا. جی جزاکم اللہ خیر استاد صاحب، بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.